بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے معزز بھائیوں، ہمارے مقدس بزرگ، ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو بہترین علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات سننے کے لیے جو وقت آپ نے فارغ فرمایا، اللہ پاک اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء کے ساتھ آپ کا حشر فرمائے، اور جن بزرگوں کی باتیں یہاں بیان ہوں گی اللہ پاک ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ کو یاد فرمائیں گے، اللہ پاک ہمیں فرشتوں کے مجمع میں یاد فرمائیں گے۔ جو آدمی دین سیکھنے جائے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ اور علم دین کا ایک باب سیکھ لینا ایسا ہے کہ جیسا 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب۔ جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ آسمان میں ستاروں کی طرح چمکتی ہے، نور نکلتا ہے وہاں سے۔ جو لوگ اللہ کے واسطے بیٹھے، اللہ کے واسطے واپس گئے، وہ قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اتنی فضیلتیں ماشاءاللہ۔ اللہ کی مخلوق دعائیں کرتی ہے جو آدمی دین سیکھنے جاتا ہے۔ تو جب بھی ہم دین سیکھنے کی مجلس میں بیٹھیں تو اپنی نیتیں ٹھیک کریں۔ ایک معمولی سا کام اچھی نیت سے پہاڑوں کے برابر ثواب لا سکتا ہے، اور دین کے بڑے بڑے کام سال ہر سال کے وہ نیت خراب ہونے سے بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے نیت کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا نیت ہے؟ کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اور ساری امت کے ہر بھائی اور بہن کے لیے خیر خواہی سے نیت کی جائے کہ سب لوگ اللہ کے ولی بن جائیں، سب کی توبہ قبول ہو جائے، شیطان اور نفس کے بہکانے سے بچ جائیں، اور گناہ اور نافرمانی سے بھی بچ جائیں، سب کی غفلت، سستی اور کاہلی دور ہو جائے، اچھی اچھی دعائیں، ذکر، درود شریف، استغفار، یہ سب کی زبانوں پر جاری ہو جائے، اور سب کے دل صاف ہو جائیں، حسد سے، بغض سے، کینے سے، بدگمانی سے، بری باتوں سے، شکایتوں سے، دل پاک صاف۔ دل معلوم ہے کہ ہے ہی نہیں، بس اللہ کی محبت میں دل کام کر رہا ہے، تلاوت، ذکر، اچھی اچھی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ زندگی سنت طریقوں کے مطابق آ جائے، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق سب آئیڈیل ہو جائے، صراط مستقیم پر چلنے لگے، ہائی وے ٹو ہیون، صراط مستقیم، اور نفس سے مطمئنہ ہو جائے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہماری طبیعت بن جائے، سیکنڈ نیچر۔ مجھ کو بھی وہی پسند جو اللہ کو پسند۔ دنیا میں حیات طیبہ مل جائے، پاکیزہ زندگی، صحت، سلامتی، چین، سکون اور عمدہ رزق، دعاؤں کی قبولیت، اور آخرت میں آسان حساب، مغفرت اور جنت الفردوس میں درجات مل جائے۔ اب اتنی طلب لے کر، شوق لے کر آدمی جو سننے والے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، شوق سے بیٹھیں۔ اگر ممکن ہو تو باوضو بیٹھیں، قبلہ رو بیٹھیں، مصلی پر یا کرسی پر بیٹھیں۔ آج کا مضمون بہت اہم ہے، اگر اس کو لکھ لیا جائے یا اپنی زبان میں، اردو میں یا انگریزی میں کچھ پوائنٹس لکھ لیے جائیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گا، اور دوسروں کو دعوت دینے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ آج کا پورا مضمون ایک ہی ٹاپک پر ہے، کیونکہ بہت اہم ہے، اور ہمارے مسلمان گھرانوں میں اور پوری دنیا میں اس وقت بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ دوسرے سے پوچھنے میں بھی گھبراتے ہیں، تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی سے ابتدا کی جائے کہ وہ اللہ سب کے خالق اور مالک اور رازق۔ دنیا میں کروڑوں عقل مند لوگ ہیں، ان کو اللہ پاک عقل عطا فرماتے ہیں، اور لاکھوں مضبوط طاقتور لوگ ہیں، ان کو طاقت عطا فرماتے ہیں۔ کروڑوں خوبصورت لوگ ہیں، اللہ ان کو خوبصورتی دیتے ہیں، اور کروڑوں مائیں ہیں، اللہ پاک ان کو رحم دلی اور محبت دیتے ہیں۔ اللہ پاک کتنے بڑے، ان کے خزانے کتنے زیادہ۔ جو اللہ جس کا دوست ہو جائے اس کو کوئی غم ہی نہیں، اللہ ہمارا دوست ہے۔ سوال کرنے سے پہلے دل میں نیک بات ڈالتے ہیں، اور عرض کرنے اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے قبول فرما لیتے ہیں، لے لو۔ ابھی ارادہ کیا تھا کہ اگلی نماز میں مانگیں گے، چیز آ گئی، لو۔ اللہ جس کا دوست ہو جائے تو اس کو کیا غم ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، وی آئی پی ہو گیا دنیا آخرت۔
اللہ تعالیٰ ماضی حال مستقبل کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، حکمت والے ہیں، بندوں کی مصلحت سمجھتے ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہیں، اور ہمارے فائدے کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ دنیا آخرت میں، قبر حشر میں آدمی کا سب سے بڑا دوست اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے فائدے کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو بھئی ایسے اللہ کی عبادت، ایسے اللہ سے دعائیں مانگنا، دوسرے لوگ ان سے بار بار مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ پاک سے بار بار مانگو اللہ خوش ہوتے ہیں، اور مانگو اور مانگو، دن بھر مانگتے رہو، پورے 70 سال مانگتے رہو، اللہ پاک خوش ہو جائیں گے۔ تو استغفار، درود شریف پڑھ کر دھیان اور توجہ سے بیٹھیے۔ لقمان حکیم نے نصیحت فرمائی کہ علماء کے پاس بیٹھا کرو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھو، اور فرمایا ایک جگہ کہ جب اللہ والوں پر رحمت نازل ہوگی تو کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ باہر بھی سب بھیگ جاتے ہیں، تو اللہ والوں پر رحمت نازل ہوگی تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے مگر اپنی سمجھ سے الگ الگ طریقہ نکالا، اور یہاں پر تعلیم میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے۔ تعلیم کا مقصد اللہ کی عظمت آ جائے، وعدوں کا یقین آ جائے، دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے، نیکیوں کی دوڑ میں لگ جائے۔ ہماری آنکھ سے جو نظر آتا ہے اور کان سے جو سن رہے ہیں اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہو، لیکن جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں وہ 100% ٹھیک ہے، اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی، میرے فائدے کی بات ہے، ایسے یقین کے ساتھ بیٹھے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، دہلی کے بہت بڑے ہندوستان کے شیخ نظام الدین، حضرت نے واقعہ اپنا بتایا کہ ان کی والدہ اتنی اللہ کی ولی، اللہ کے قریب اتنا ان کا مقام تھا، فرماتے ہیں کہ میری والدہ کو جب کوئی زندگی میں ضرورت ہوتی تو 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا دامن پھیلا کے دعا مانگتی تھی، اور جو چاہتی تھی مل جاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو والدہ خوش ہو جاتی ہیں، فرماتی ہیں کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو نظام الدین کو اس بات سے خاص خوشی ہوتی تھی، چھوٹے بچے تھے، جب اماں کہتی تھیں کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، یعنی آج کھانا نہیں پکے گا، آج ایسے ہی رہنا، تو بہت خوشی ہوتی تھی، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی کچھ اشرفیاں، کچھ پیسے ڈال کر ہدیہ دے کے چلا گیا، اور وہ بہت دنوں تک چلتا رہا، اس کا غلہ کھانا آتا رہا۔ تو نظام الدین کہتے ہیں کہ میں تنگ آ گیا کہ کب یہ ختم ہو اور والدہ کہیں کہ ہم آج اللہ کے مہمان، ایسا ذہن بن گیا تھا، ایسا ذہن بن گیا تھا۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد زیارت کے لیے قبر شریف پہ جایا کرتے تھے۔ نظام الدین فرماتے تھے کہ ان کا دستور تھا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو والدہ کی زیارت کو جاتے، حیات میں بھی، اور قدموں پر گر جاتے، والدہ کی رسپیکٹ کے لیے قدموں پر گر جاتے۔ تو جب والدہ کا انتقال ہو گیا اور قبر شریف میں چلی گئیں تو اس کے بعد بھی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ اس زمانے کا بادشاہ تھا، ہندوستان کا بادشاہ، اسی بات پر سے نظام الدین سے ناراض ہو گیا، بزرگ سے، ان کو کہا کہ آپ آیا کریے ہمارے پاس، ہماری مسجد میں آ کے پڑھیے نماز۔ انہوں نے منع کیا، بھائی میں مشغول ہوں۔ تو بادشاہ نے سزا دینے کا ارادہ کیا، انہوں نے جا کے اماں جی کے مزار پہ، قبر پہ جا کے کہہ دیا کہ اماں جی یہ بادشاہ تنگ کر رہا ہے، اور جو ہے اب ایسا کرے گا تو اب میں آ نہیں سکوں گا۔ جا کر کے باتیں کی، آ کے گھر میں بیٹھ گئے۔ تو قصہ یہ ہوا کہ مہینے کی پہلی تاریخ پر بادشاہ پر مصیبت آئی کہ بادشاہ کے درباریوں نے، کسی ایک نے بادشاہ کو قتل کر کے قلعے سے باہر پھینک دیا، تو قصہ ہی ختم۔ تو بزرگوں کی ایسی شان ہوتی ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے کہ کوئی ان کو تنگ کرنا چاہے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں، اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں، اور ان کا یقین اور ان کی توجہ، اللہ پاک ہمارے گھرانوں میں ہمارے بچوں کو، بڑوں کو ایسی توجہ اور یقین عطا فرما دے، اللہ پاک سے تعلق ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔
ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک تم میں سے اپنے ماتحت پر اختیار رکھتا ہے۔ ہر ایک سے پوچھا جائے گا تمہارے ذمے جو چیزیں تھیں اس میں تم نے کیا عمل کیا۔ جیسے عورت کے ذمے مرد کا گھر ہوتا ہے اور بچوں پر اختیار ہوتا ہے، تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر اور بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیسا ٹریٹ کیا۔ اس طرح مرد اپنے گھر میں اختیار رکھتا ہے، اس سے بھی گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے حقوق ٹھیک سے ادا کیے یا نہیں کیے۔ یہ حضرت شیخ حافظ عنایت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا مضمون ہے باغ جنت۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں، اور کتاب میں لکھا ہے انہوں نے 100 سال کی عمر پائی، اور یہ بہت مشہور ہوں گے وہاں انڈیا میں اپنے علاقے میں۔ تو حضرت نے یہ مضمون لکھا ہے، تجربے کی بات ہے کہ جب آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یار دوست سب الگ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ بھی آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بیوی ہر حالت میں مرد کا ساتھ دیتی ہے، اور بیماری میں جیسی راحت اپنے بیوی سے پہنچتی ہے کسی بھائی سے نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ تو اب اس کے بعد حضرت نے لکھا کہ گھر والوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ ہنسی اور ان کے ناز نخرے کو گوارا کیا جائے، اور کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے، بے تمیزی ہو جائے، اس کو برداشت کیا جائے۔ حضرت نے لکھا کہ بعض مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں ہماری طرح تمیزدار اور سلیقہ مند ہو کر رہیں، اور جب کوئی بات میں اونچ نیچ ہو جاتی تو اس پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ عورت کا حق یہ ہے کہ ان کی بے تمیزی کو برداشت کیا جائے۔ پھر حضرت نے تعریف لکھی کہ زیادہ تر بے تمیز وہی ہوتی ہیں جو سیدھی سادھی ہوتی ہیں، اور ایسی عورتیں بہت نیک ہوتی ہیں، ورنہ اگر کوئی سلیقہ مند زیادہ ہوتی لیکن چالاک ہوتی اور شرم و حیا کم ہوتی تو کتنی مشکل ہوتی۔ سیدھی سادھی اور ایسی جانثار ہوتی ہیں اپنے گھر کے مردوں پر، اپنے شوہر پر، کہ بیوی خود بیمار ہے، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں، لیکن اگر مرد بیمار ہو گیا تو اپنی بیماری کو بھول جاتی اور خدمت میں لگی رہتی ہیں۔ اور روز کی بات ہے کہ عورتیں اپنا کھانا آخر میں کھاتی ہیں اور سب سے پہلے مردوں کو کھلاتی ہیں۔ اتنا ہی مزیدار کھانا، خوشبودار، گھنٹوں صبح سے دوپہر تک لگے، 3-4 گھنٹے تیار ہوا، لیکن اس میں سب سے اچھی جو ڈش ہے اور مزے کی بوٹی ہے تو وہ مردوں کے سامنے آئے گی، ایسا نہیں کہ باورچی خانے میں غائب ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اور کوئی مہمان آ گیا اور کھانا کم تھا تو خود بھوکی رہیں گی اور کھانا مہمان کے واسطے بھیج دیں گی، اس کے بعد جو بچا کچا رہ گیا تو وہ کھا لیں، ورنہ پچھلے ٹائم کی روٹی کھا لی، کچھ اور بنا لیا۔ اگر مرد آدھی رات کو بھی سفر سے واپس آیا تو اپنا آرام چھوڑ کر ان کے کھانا پکائیں گی اور خدمت میں لگ جائیں گی۔ اب اگر اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ بھی ہو گئی گھر میں تو اس میں کسی کا دل دکھتا ہے، تکلیف ہوئی تو اس میں برداشت کرنا چاہیے۔ اور حضرت نے لکھا کہ دین کی کتابیں پڑھائیے، سنائیے، علم دین سے سب کی عادتیں اور اچھی ہو جائیں گی۔ علم دین سکھائیے گھر میں۔ اب اس میں کچھ واقعات بیان کیے جائیں گے، یہاں پر کسی خاص آدمی یا محلے یا علاقے کی بات مقصود نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ گھر میں چھوٹی موٹی نوک جھونک یہ اس وقت امت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پوری امت میں، آسٹریلیا ہو کہ جاپان ہو کہ رشیا ہو کہ چائنا ہو، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے۔ تو کچھ اس کے لیے کچھ لطیفے اور کچھ حکایتیں، کچھ باتیں پڑھی جائیں گی، اور جب بات ہو کہ یہ بات مردوں کے غور کرنے کی ہے تو وہ اس کو سمجھیں، اور یہ بات جب ہو کہ ہماری بہنوں کے غور کرنے کی ہے تو وہ اس کو سمجھیں، تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ٹاپک ایک بہت عرصے سے باقی تھا، اور ہمارے جو سننے والے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس پر بات ہو جائے، اس لیے آج کا پورا حلقہ اسی بات پر۔ ایک بزرگ تھے، ان کے گھر والے اتفاق سے ایسا ہوا کہ بد مزاج تھے۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ تم بہت بدقسمت ہو، میرے پاس اتنے زمانے سے رہتی ہو مگر تمہاری بد مزاجی نہیں گئی۔ بیوی نے کہا میں کیوں بدقسمت ہوں، مجھ سے زیادہ کون خوش قسمت ہوگی کہ مجھ کو تم جیسا مرد مل گیا۔ بدقسمت تم ہو کہ تم کو بد مزاج بیوی ملی۔ بزرگ نے فرمایا کہ آپ جیت گئی اور میں ہار گیا، آپ جیت گئی اور میں ہار گیا۔
اللہ تعالیٰ انہوں نے تعریف فرمائی سورہ النور میں، تعریف فرمائی مومنات کی، اور 3 الفاظ استعمال کیے، محسنات، غافلات، مؤمنات، یعنی پاک دامن ہیں اور سیدھی سادی ہیں، ایمان والی ہیں، اور پورا نقشہ کھینچ دیا۔ اور یہ خوبی عورتوں میں پردے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو اپنی 4 دیواری کے سوا دنیا کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کے سیدھے پن اور بے خبری کی تعریف فرماتے ہیں کہ سمجھ لو اسی میں خیر ہے، کہ شوہر کے گھر سے الگ ہونا ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ ایک شخص آئے عمر رضی اللہ عنہ کے مکان پر، عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے۔ ایک آدمی شکایت کرنے آئے، اپنے گھر والوں کی شکایت لے کر آئے ان کے پاس، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اس وقت ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے گھر والے کچھ ناراض تھے اور ان کو کچھ باتیں سنا رہے تھے، تو آواز آ گئی اس کی۔ تو وہ آدمی بیچارہ، میں تو اپنا صرف صفائی کرانے آیا تھا، وہ لڑنے کی آواز سن کر لوٹنے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور پوچھا انہوں نے کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو آیا تھا کہ اپنی بیوی کا مسئلہ آپ سے پوچھوں گا، لیکن آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اب تک۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو میرے گھر والوں کے میرے اوپر بہت سارے حق ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ مجھ کو دوزخ سے بچاتی ہیں اور برے کام سے بچتا ہوں، کیا گھر والے نہ ہوتے ادھر ادھر نظر پڑتی کیا ہوتا، دل خراب ہوتا، تو مجھے جہنم سے بچاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کو پرورش کرتی ہیں، صفائی ستھرائی کرتی ہیں، کھانا پکا کے کھلاتی ہیں، حتیٰ کہ میں کپڑے دھو کر کے دیتی ہیں، کتنی خدمتیں کرتی ہیں۔ تو اگر کسی بات پر ناراض ہو جائے تو اس میں کیا بات ہے؟ تو نصیحت سن کے وہ آدمی کہنے لگے کہ حضرت اب مجھے سمجھ میں آئی کہ واقعی اتنے حق ہیں ان کے، تو انشاءاللہ اب کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ گھر واپس آئے، بیوی کے ساتھ بہت نرمی سے برتاؤ کرنے لگے اور دونوں نے لڑنا جھگڑنا سب چھوڑ دیا اور آپس میں محبت سے رہنے لگے۔ یہ جو غصہ آ جاتا ہے، ایک ڈاکٹر صاحب نے مضمون لکھا، ڈاکٹر تو انسان کی طبعی حالت، چیزیں، بلڈ پریشر، وہ یہ چیزیں سمجھتے ہیں۔ مضمون لکھا انہوں نے لکھا اس میں اس کا مفہوم ہے کہ اپنے پیاروں سے خود کو جدا کرنے کا جو سب سے فاسٹ طریقہ ہے وہ غصہ ہے۔ اپنے پیاروں کو اپنے سے کاٹنے کا سب سے فاسٹ جو طریقہ ہے وہ غصہ ہے۔ ایک صاحب انہوں نے درخواست بھیجی نصیحت کے لیے کسی کو، اور یہ ان کے الفاظ ہیں، یعنی ترجمہ ہے، انگریزی میں بات تھی، ترجمہ ہے۔ آدمی کہنے لگا کہ مجھے اپنے بیوی بچوں سے بہت محبت ہے، اتنی محبت کہ میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن جب مجھ کو غصہ آتا ہے تو میں ان کو خوب مارتا ہوں۔ اتنی محبت ہے کہ زندہ نہیں رہ سکتا ان کے بغیر، لیکن جب غصہ آتا ہے تو میں ان کو خوب مار پیٹ کرتا ہوں۔ اب بتائیے کیا علاج؟ ایک آدمی اس میں دونوں باتیں جمع، یعنی ان کی لو میرج ہے اور پھر لڑائی بھی خوب ہوتی ہے۔ تو غصے کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آگ ہے۔ غصے میں 3 چیزیں ہیں، آگ اور جنگلی جانور کا اثر اور شیطانی اثر۔ غصے میں پہلی چیز جو ختم ہوتی ہے وہ عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل ہی چلی گئی، اب کچھ بھی کرے، جنگلی جانور کی طرح، آگ کی طرح، شیطان کی طرح۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن، پاگل پن، اول فول بکنا، بری حرکت۔ تو اللہ پاک غصے سے حفاظت ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 80 سال کی عمر پائی اور 60 سال تک دین کی خدمت کی پورے انڈیا میں، اور 1000 سے اوپر کتابیں لکھی۔ فرماتے ہیں کہ کبھی یاد نہیں کہ غصہ آ گیا ہو اور بعد میں اس پہ پچھتائے نہ ہو۔ ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا لائف ٹائم میں کہ غصہ آ گیا ہو بعد میں اس پر خوشی ہو کہ ہاں ٹھیک آیا تھا۔ کبھی یاد نہیں کہ غصہ آیا ہو اور بعد میں اس پہ پچھتائے نہ ہو۔ لقمان حکیم، ان کا قول کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے، انہوں نے کہا میں جب بھی پچھتایا، جب بھی ریگریٹ ہوا، بول کر کے پچھتایا، خاموش رہ کے کبھی نہیں پچھتایا۔ خاموش رہتا تو گھر کے لڑائی جھگڑے ختم کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ جب ایک آدمی غصہ ہو تو دوسرا آدمی، یہ وظیفہ ہے، کیا وظیفہ ہے کہ پورے منہ میں پانی لے کر کے بیٹھ جائیں، چلو میں پانی ایک گھونٹ لے کے بیٹھ جائیں، نہ اس کو نگلنا ہے نہ اس کو تھوکنا ہے، تھوڑی دیر تک ایسے ہی لے کر بیٹھ جائیں۔
سارا گھر کا جھگڑا ختم ہوتا ہے۔ ایک غیر مسلم شیخ فرما رہے تھے کہ غیر مسلم جو ہیں ان کی مثال دیکھیے کہ ان کو اپنے گھر والوں سے کتنا ان کو محبت ہوتی ہے۔ تو غیر مسلم اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کہ ہمیں تو موت ہی اپنے سے جدا کر سکتی ہے، ہمارے تمہارے درمیان صرف موت جدا کر سکتی ہے، ڈیتھ۔ اور مسلمان کو کہنا چاہیے کہ ہمیں تو موت بھی جدا نہیں کر سکتی، یہاں بھی ساتھ، قیامت میں بھی، حشر میں بھی، اور انشاءاللہ جنت کے محل میں بھی ساتھ رہے گی، ایسا کہنا چاہیے۔ ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا تھے پہلے، 100 سال گزریں گے تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، سب کی قبریں کہیں ہوں گی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ گھر والے سب برابر میں قبر ہو، مزار کہیں تو بننا ہے، تاکہ لوگ آئیں تو فاتحہ پڑھیں گے، نانا جی کے ہیں تو نانی جی بھی ہیں، دادا جی ہیں، دادی جی بھی ہیں، برابر میں فاتحہ پڑھ کے دونوں کو بخش کے جائیں، ایسا چاہیے۔ تو تھوڑی بہت جو ہے اونچ نیچ کبھی ہو جاتی ہے، نوک جھونک ہو جاتی ہے، تو اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کی کچھ مثال، یہ ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں، لطیفے سناتے ہیں تاکہ لوگوں کا دل خوش ہو۔ ایک بزرگ کو بہت اچھی کرامت تھی، ان کو اللہ نے ایسی کرامت دی کہ ہوا میں اڑ جاتے تھے۔ تو ایک دن ہوا میں اڑے وہ اور ہو کر کے آئے، تو گھر والوں نے کسی طرح سے دیکھ لیا اور انہوں نے بڑی تعریف کی کہ ایک صاحب دیکھو تمہارے سے بھی اچھے زیادہ اللہ کے ولی ہیں بزرگ، ہوا میں اڑ رہے تھے اور اتنا اچھا، بہت اچھا جا رہے تھے۔ تو گھر والوں نے بڑی تعریف کی۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ وہ تو میں ہی تھا۔ تو گھر والوں نے فوراً کہا کہ اچھا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ اتنا ٹیڑھا اور خراب تک کیوں اڑ رہے تھے۔ ایک صاحب تھے، ان کے گھر میں معمولی سی بات پہ نوک جھونک ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ سالن میں نمک زیادہ ہے، اور گھر والوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، ہماری بات مانی جائے گی، اس میں نمک زیادہ ہے، اور فوراً آپ مان لیجئے ورنہ بہت معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو گھر والوں نے کہا کیا خراب ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا ہم فوج بلا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا مذاق کر رہے ہیں، کہاں سے فوج بلا لیں گے، کچھ نہیں۔ تو انہوں نے اپنے ان کے دوست تھے کوئی فوج میں، آرمی میں کوئی رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا بڑا ہمارا مسئلہ ہو گیا محلے میں اور ہمیں فوج کی ضرورت ہے، ایسا کرو کہ 200-300 سپاہی بھیج دو۔ تو وہ فوراً آگے، تھوڑی دیر میں فوجی اور پورے ٹرک سے، اور جناب ان کے کھڑکی کے باہر لیفٹ رائٹ پریڈ کرنے لگے فوجی۔ انہیں کھڑکی کھول کے دکھایا کہ اب بھی مان لو ورنہ فوجی ہے، یہ دیکھو سامنے آ گئے۔ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ ہوتی میری بات مانی جائے، میری بات نہیں مانی جائے، تو اس کے مسئلے ہیں اور اس پہ برداشت کرنا چاہیے۔ حضرت نے لکھا کتاب باغ جنت میں کہ جو آدمی اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سکھاتا ہے، دین کا مسئلہ، شرعی مسئلہ، اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ دین کا ایک مسئلہ سکھا دیں۔ اس لیے مرد کو ضروری ہے کہ بیوی کو پاکی، ناپاکی اور وضو، غسل، نماز، روزے اور زندگی کے سارے مسائل بتائے اور ثواب حاصل کرے، اللہ کے عذاب سے بچے۔ اس کے لیے بہشتی زیور بہت اچھی کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کو سبقاً ہر لیسن اس کا پڑھنا چاہیے۔ تعلیم الاسلام ہے، تعلیم الحق ہے، اور اس طرح فضائل کی کتابیں ہیں۔ تو گھروں میں اس طرح کی آسان کتابیں پڑھنا چاہیے، سنانا چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو ناحق مت ستاؤ اور ان کے ساتھ اچھی عادتوں سے زندگی بسر کرو۔ اگر تم نے ان کو ناحق تکلیف دی اور ظلم کیا تو اللہ تم سے بدلہ لے گا۔ آگے فرمایا کہ آدمی کا، شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور دل لگی کرنے میں نفل نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، نفل نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گھبرائی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، خاتون جنت کی عورتوں کی سردار، اور انہیں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیوں گھبرائی؟ انہوں نے کہا ابا جی رات میں باتوں میں میری زبان سے ایسی کچھ بات نکل گئی کہ میرے شوہر علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، اور ان کی ناراضگی سے مجھے اللہ کا خوف معلوم ہوا کہ شوہر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ پھر میں نے ان سے معافی مانگی اور وہ میری خوشامد دیکھ کر ہنس پڑے اور مجھ سے راضی ہو گئے۔ اس کے باوجود گھبرائی ہوئی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو ایسا صحابہ صحابیات کا تھا عمل کہ کوئی غلطی ہو گئی فوراً جو ہے آپس میں ملاپ ہو گئی۔ فرمایا کہ جو عورت 7 دن تک یعنی 1 ہفتے تک اگر گھر میں کوئی اس کو تکلیف ہے، اپنے شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی تکلیف ہے، تو تکلیف کو 1 ہفتہ برداشت کیا تو اس کو 700 برس عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے تو میں کتاب میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی کہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ جو 7 روز تک مرد کی دی ہوئی تکلیف برداشت کر لے تو 700 برس عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ دیندار عورت اپنے مرد کو بادشاہ بنا دیتی ہے کہ غلط خرچ نہیں کرتی، ہر حالت میں صابر و شاکر رہتی ہے، جس کی وجہ سے مرد پریشان نہیں ہوتا۔ دیندار بیوی کا مل جانا اللہ کا ایک تحفہ ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سب سے اچھی چیز دیندار اور فرما بردار بیوی کا ملنا ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گھر آتا ہوں تو میری بیوی بہت اچھی طرح استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے مرحبا میرے سردار آ گئے، مرحبا میرے سردار آ گئے، اور جب میں پریشان ہوتا ہوں تو تسلی دیتی ہیں کہ میاں دنیا کا کیا غم، آخرت تو ہماری ہے، دنیا کا کیا غم، آخرت تو ہماری ہے۔ ان کو بشارت دی گئی کہ یہ آدھے جہاد کا ثواب پا لیا انہوں نے، اتنی سی بات ہے، آدھے جہاد کا ثواب پا لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ فرمایا وہ عورت ہے کہ شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اس کا کہا مانے، اور جان و مال میں کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف نہ کرے، اور بغیر اجازت کے گھر سے نہ جائے۔ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان رات کو سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھا کر اپنے لوگوں کو، چیلوں کو جمع کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا نافرمانی کرائی، کیا کیا کارگزاری بتاؤ، مشورہ کہ بھئی کیا کیا۔ شیطان اپنے چیلوں کو جمع کر کے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا نافرمانیاں کرائیں، لوگوں سے بتاؤ۔ ایک شیطان چیلا کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کی نماز چھڑوا دی، کوئی کہتا ہے میں نے کوئی قتل کرا دیا، کوئی کہتا ہے کہیں شراب پلوا دی، اپنی اپنی کارروائی بیان کرتے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے، اس سے سنتا رہتا ہے کہ بھئی چلو اتنا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر ایک شیطان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں نے ایک شوہر اور بیوی میں لڑائی کرا دی، ایک گھر میں شوہر اور بیوی میں لڑائی کرا دی۔ شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور خوشی میں ناچتا کودتا ہے، اور اس چھوٹے شیطان کو گلے لگا کے کہتا ہے کہ شاباش، جیتے رہو، تم نے خوب کام کیا، اور برے کاموں میں سب سے زیادہ برا کام تم نے کر کے آیا، کیونکہ جب گھر خراب ہو جائے گا تو ساری نیکیاں ختم اور ساری برائیاں آ جائیں گی، تو یہیں سے بات شروع ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی معاملہ ہو جائے گھروں میں، جو بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ الحمدللہ لوگ کہیں اور بھی سنتے ہیں، بعد میں بھی کہیں یہ بات نقل کی جائے گی، آپ لکھ سکتے ہیں، اس کو انگریزی میں لکھ سکتے ہیں، تو کسی اور کو فائدہ ہو جائے تو آپ کے ذریعے سے، اور دعائیں کریں آپ امت میں جو اس وقت حالات ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ ایک جگہ ہوا کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی، ایک شیخ نے واقعہ لکھا، علیحدگی کس بات پہ ہوئے کہ میاں صاحب آ کے کچن میں برش کر لیتے تھے، اور بیوی کہتی تھی کہ آپ وہاں باتھ روم میں جا کے برش کر لیا کریں، تو دونوں نے اپنا بنا لیا کہ نہیں ہم اس میں ہی کریں گے، آپ گھرانہ ختم ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ذرا سی چیز، اس لیے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اچھی اچھی باتوں کا مذاکرہ ہو، اچھی اچھی باتوں کا مذاکرہ ہو۔ فرمایا یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے اور مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں کو بچے کی پیدائش سے پہلے درد شروع ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے ایسا سامان چھپا رکھا ہے کہ زمین اور آسمان کے رہنے والوں کو اس کی خبر نہیں کہ کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ دودھ پیتا ہے تو ایک گھونٹ دودھ پینے پر ایک نیکی ملتی ہے، ہر بار دودھ کے ایک گھونٹ پر نیکی ملتی ہے، اور بچے کی وجہ سے رات میں جاگنا پڑے تو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور شروع کے حمل کے زمانے سے بچے کی پیدائش تک اور اس کے بعد پھر دودھ چھڑانے تک ماں کو ایسا درجہ ملتا ہے جیسا اسلام کی حفاظت کرنے والے مجاہد کو ملتا ہے، اور اگر اس درمیان میں انتقال ہو جائے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ مردوں کے بڑے بڑے کام جو باہر جا کر کرتے ہیں، کوئی جماعت میں جا رہا ہے، کوئی صدقات خیرات کر رہا ہے، مسجدوں کو جا رہا ہے، حج پہ عمرے کر کے آ رہا ہے، کوئی دنیا میں جا کے تبلیغ کر رہا ہے، تو خواتین کو گھروں میں رہتے ہوئے ان کے سارے کاموں کا ثواب مل جاتا ہے۔
تو مرد جتنا زیادہ جائیں گے اور باہر کام کریں گے، خواتین کو بیٹھے بیٹھے وہ ثواب مل رہا ہے، اور اپنے ذکر اذکار، تلاوت، خدمت، اس کا ثواب الگ، ڈبل ثواب۔ اور جنت میں خواتین کو مردوں سے پہلے بھیج دیا جائے کہ جاؤ دیکھو جنت کی خوبصورتی، اور دیکھو ابھی مرد ابھی آئیں گے، ابھی آنے والے، پہلے بھیج دیا جائے گا۔ اتنی بڑی شان بیان کی، اتنی بڑی شان بیان کی۔ اب حضرت نے یہاں پر کچھ نصیحتیں لکھی ہیں ہماری بہنوں کے لیے، اور یہ ایک ایسے آدمی کی نصیحت ہے، حضرت شیخ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ، بہت بڑے اولیاء اللہ، 100 سال کی عمر پائی، تو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب تو ان کے پڑ پوتے بچیوں کے برابر ہیں، اتنے بڑے نانا جان نصیحت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ محبت رکھنا، ہر جائز کام میں کہنا ماننا، اس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، دنیا میں عزت اور نیک نامی ہوتی ہے، اور لڑائی جھگڑا رکھنا، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، جو سب سے بڑا زہریلا سانپ انسان کا دشمن ہے، اور زندگی وبال جان ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر برتاؤ کا یعنی ٹریٹمنٹ کا طریقہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا شوہر اور بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ ساری عمر اسی میں کاٹنی پڑتی ہے، اگر محبت سے رہے تو عزت اور راحت کی چیز ہے، کوئی فرق آیا تو بڑی مصیبت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اپنے مرد کے ساتھ خالی محبت کافی نہیں، اس کے مرتبے کا، اس کے اسٹیٹس کا، پوزیشن کا خیال رکھیے، اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں ان کا ادب کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کتنا بھی ہنسی مذاق کرتے ہوں۔ ان کی آمدنی کے موافق خرچ کریے، اگر کوئی بات مرضی کے خلاف ہو تو بھی صبر کیجئے اور خوشی ظاہر کیجئے، زیادہ خرچ سے بچیے، اور جو کچھ ملے اپنا گھر سمجھ کر جو کچھ ملے اس میں گزارا کیجئے، کسی بات میں ضد نہ کیجئے، اور غصے میں آ کر ضد نہ کیجئے، اور شوہر کو کسی بات پر غصہ آ گیا تو ایسی بات نہ کہیے کہ غصہ اور بڑھے۔ اگر ناراض ہو گئے تو آپ عاجزی سے اپنا قصور معاف کرا لیجئے، چاہے آپ کا قصور ہو یا نہ ہو، جھوٹ موٹ قصور معاف کرا لیے۔ گھر کی چیزیں سلیقے سے رکھیے اور جھوٹ نہ بولیے، اور کوئی برا بھلا کہے تو جواب مت دیجیے۔ آپ دیکھیں گی کہ غصہ اترنے کے بعد میاں خود شرمندہ ہوگا، آ کے معافی مانگے گا۔ اور اس آخر میں حضرت نے لکھا کہ اپنے آدمی کو اپنے بس میں کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ کہا مانا جائے، اور جس طرح وہ چلائیں اس طرح چلیں، پھر ان کی جان مال سب آپ کے واسطے، اور ان کے ساتھ زبان چلانا یا مقابلہ کرنا یا برابری کرنا بڑی غلطی ہے۔ بھلا خیال کیجئے کہ آپ کا باپ کیا آپ کے برابر ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت نے لکھا کہ شوہر کا مرتبہ باپ سے بھی زیادہ ہے، شوہر کا مرتبہ باپ سے بھی زیادہ ہے، اتنی رسپیکٹ چاہیے۔ اب یہ تو ہوئے بہنوں کو نصیحت، ایک نصیحت بھائیوں کو ہے کہ اپنے گھر آئیں تو سمجھے کہ میں اب اپنی جنت میں داخل ہو رہا ہوں، اور دروازے پر سے اچھی نیتیں کرتے ہوئے آئیں، اور کیسی تیاری کر کے آئے بھائی کہ اے اللہ میں آپ کی رضا اور خوشی کے لیے اپنے گھر جاتا ہوں، اور یا اللہ گھر میں داخل ہونے کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجئے، اور میرے اور گھر والوں کے لیے نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ جو بسم اللہ سے داخل ہوا، سلام کر کے دعا کر کے داخل ہوا، اور اس کے ساتھ میں اگر کسی رزق کی برکت چاہیے تو سورہ اخلاص، درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، ان میں سے جو موقع مل جائے پڑھتا ہوا داخل ہوا گھر کے اندر، اور نیت کی کہ میں ایسی جگہ آ رہا ہوں کہ جہاں مجھے شیطان اور اس کے لشکر سے حفاظت ہو جائے گی۔ شیطان گلی میں گھومتا رہتا ہے، اب دروازے تک رہ جائے گا، اندر نہیں آ سکتا، بسم اللہ کر کے جاؤں گا، شیطان رک جائے گا۔ اور میرا جسم، یہ باڈی، یہ اللہ کی امانت ہے، سرکاری مشین ہے، میں اس کو آرام پہنچانے کے لیے تھوڑی دیر کو گھر جاتا ہوں، اور گھر والوں کی خدمت کروں گا، کام کاج ان میں ہاتھ بٹاؤں گا، والدین ہوں گے تو ان کو کیا زیارت کروں گا اور ان کو نظر رحمت سے دیکھوں گا، تو مجھے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ گھر میں کیا آیا نہیں، جنت ہو گئی، گھر میں آ رہا ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ کوئی بلاتے ہیں جیسے دعوت میں آدمی کیسے ذرا دھوم سے جاتا ہے، اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا یہ سب سوچ رہا ہے میں گھر جا رہا ہوں، بھائی بڑی بڑی بات ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو محبت کی نظر سے دیکھنے کے لیے، جو آدمی گھر میں داخل ہو اور گھر والوں کو محبت کی نظر سے دیکھے، اور گھر والے اپنے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھیں، رحمتیں نازل ہوتی۔ بچوں کو پیار کرنے کی نیت، اور گھر والوں کو دین کی باتیں، فضائل سکھانے کی نیت۔ اب جب دروازہ کھلا تو ظاہر بچے دوڑ کر آئیں گے، ابا جی آ گئے، سلام کیا، بچوں کو پیار ہوا، سلام دعا ہوئی، ساری تھکن دور ہو گئی ابا جی کی۔
اور اندر گھر والے تیار ہو کر بیٹھے ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے استقبال کیا، حال چال پوچھی اور خیریت پوچھی۔ اب اصل میں تو حال یہ تھا کہ گھر والے پورا دن کے کام کاج سے تھکے ہوئے ہیں، پریشانی، بچے، کام کاج، باورچی خانہ، دھواں، بدبو، تو اور شوہر جو ہے وہ بھی تھکے ہوئے ہیں، گاڑی چلانا، دفتر میں پورا دن کسٹمر سے بات کرنا، مسئلے سلجھانا، ایک کمپیوٹر کو 10 گھنٹے تک دیکھ رہے، تو ایک دونوں ہی پریشان ہیں اصل میں۔ لیکن کیا ہے، اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے مسکرا کے ایک دوسرے سے ملتے، جیسے کہ بالکل فریش، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو ایسا چاہیے، ایسا چاہیے۔ گھر میں، دفتر میں کوئی حالات خراب ہے، کوئی مینیجر صاحب نے کچھ کہہ دیا، گھر میں بات نہیں لانا، اس وقت نہیں کہنا۔ گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی، ابھی کوئی تذکرہ نہیں کرنا، ابھی تو آئے ہیں، تھوڑی سی تھکن دور ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، مسواک کرتے، تاکہ کوئی منہ سے کوئی بو بھی نہ آئے، مسواک کرتے، مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ مسکراہٹ تو ہمارا حق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کفار تنگ کر رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، دن بھر دعوت، ٹرپس ہیں، پریشانی ہے، اور کوئی چیز ہے، احوال ہیں، فرشتے آئے، کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، پوری دنیا کے حالات سامنے ہیں، گھر میں آئے تو مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اماں کہتی ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ مسکراہٹ تو ہمارا حق ہے، باہر کی باتیں باہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک سے کچھ سبق پڑھا جائے گا کہ گھر میں کس طرح رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے اور کس طرح خدمت کے ان کے واقعات۔ سلام کرنے میں پہل فرماتے، اگر ہر بار ملنا ہوتا دن میں کئی بار تو ہر بار سلام کرنے میں پہل فرماتے، ملنے جلنے میں سادگی سے ملتے، کسی سے کوئی کام خراب ہو جاتا کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ انس رضی اللہ عنہ 10 سال خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، چھوٹے بچے تھے، غلطی کر دیتے تھے، کوئی چیز بھول گئے، نہیں بھول گئے، کبھی ان کو نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا 10 سال تک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی کام خراب ہو جاتا تو ناراض نہیں ہوتے، اپنے گھوڑے کو دانا گھاس وغیرہ خود ہی ڈال دیتے، اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے خود سی لیتے، پیون بھی لگا لیتے، کپڑے فکس کر لیے خود ہی، نہ گھر میں دیے نہ درزی کو دیے، خود ہی ٹھیک کر لیے۔ گھر کے کاموں میں خادموں کے ساتھ شریک ہو جاتے، گھر میں جھاڑو دیتے اور چراغ خود جلاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، دعویٰ ورلڈ وائڈ، پوری دنیا میں تبلیغ کا کام ہونا ہے، گھر میں جھاڑو خود دیتے۔ صحابہ کرام میں اس طرح گھل مل کر بے تکلفی سے بیٹھتے کہ اگر کوئی اجنبی آتا، اسٹرینجر، تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے تو مدینے والوں نے سمجھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آگے ملنے لگے، لوگ بھی ملنے لگے، کوئی بات نہیں، ملو ملو، سب سے مسافہ کرو۔ جب دھوپ ہوئی تو انہوں نے اٹھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر سے سایہ کیا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ۔ صحابہ میں اس طرح بیٹھتے کہ کسی کو پتہ نہ چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ صحابہ کو ان کی عزت اور رسپیکٹ کی وجہ سے نام سے نہیں بلاتے بلکہ ان کی کنیت سے بلاتے، ابو فلاں، ابو فلاں، ابن فلاں، کسی کو اس کے اپنے ڈائریکٹ نام سے نہیں بلاتے، اس کی لمبا سا اس کا نام رکھتے، اس سے پکارتے۔ صحابہ یا دوسرے لوگوں میں سے کوئی آپ کو پکارتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کر کے جواب دیتے، حاضر ہوں میں، کیا بات ہے، لبیک کہہ کے جواب دیتے۔ بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے، ان سے پیار کرتے، مسلمانوں کی عیب پوشی فرماتے، پریشانی اور بیماری میں دوستوں کی مدد فرماتے، کوئی نوکر بیمار پڑ جاتا غلام تو اس کا کام خود کرتے، ہم تمہارا کام کریں گے آج، اور بازار سے سودا وغیرہ خود لے آتے، بازار سے سودا وغیرہ خود لے آتے، اور دعوت قبول فرماتے، تحفہ بھی لے لیتے، اگرچہ ایک گھونٹ دودھ یا چند کھجوریں ہی کیوں نہ ہو، جو کھانے کو پیش کیا جاتا اپنی خوشی سے کھا لیتے اور کھانے میں کوئی عیب نہ نکالتے، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالتے، اور جو کپڑا مل جاتا پہن لیتے، کبھی کمبل، کبھی چادر، کبھی کھدر، کبھی سفید کپڑا، جو سواری مل جاتی اس کو قبول فرما لیتے، گھوڑے پر بھی سوار ہو گئے، اونٹ پر بھی سوار ہو گئے، گدھے پر بھی سوار ہو گئے، پیدل بھی چل لیے، ننگے پاؤں بھی چل لیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، دنیا کی کس چیز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جو مل گیا کھا لیا، جو سواری مل گئی سوار ہو گئے، اپنے کا ہر وقت ذکر اللہ میں، امت کی خدمت میں، عبادت میں، تعلیم میں، دعوت میں لگے ہوئے۔ کوئی آدمی ضرورت سے آپ کے پاس آتا، آپ نماز میں مشغول ہوتے تو جلدی سے اپنی رکعت پوری کرتے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ ہاں بھائی کیا ضرورت ہے،
کوئی ملنے والا آتا تو اس کی رسپیکٹ کرتے اور اپنا تکیہ تک نکال کے اس کو دے دیتے کہ لو بیٹھ جاؤ. یہ سب باتیں. کوئی آپ کے پاس آتا تو اپنی چادر اس کے لیے بچھا دیتے کہ لو بیٹھ جاؤ. اپنی چادر بچھا دیتے کہ اس پہ بیٹھ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے اخلاق اور خدمت کا جذبہ، اور اس کے بعد پھر امت میں بھی آیا. اور آج کل آپ جو دیکھتے ہیں کہ بعض غیروں کے یہاں اتنی ترقی ہے اور چیزیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، تو یہ بھی دیکھیے کہ خدمت میں یہ لوگ کتنا آگے ہیں. دکاندار 8 بجے دکان بند کرنا تھا، دن بھر سینکڑوں کسٹمر ہیں، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے. جب دکان بند کرنا تھا ایک آدمی اور آ گیا. اب جس کی اپنی دکان ہوگی تو وہ کہے گا نہیں کہ بھائی کل آنا، ٹائم پورا ہو گیا، وہ فوراً دوبارہ کھول دے گا. آئیے صاحب آپ ہی کے انتظار میں تھے. اب وہ نیا آیا، اس نے 15 منٹ آدھا گھنٹہ لیا، کوئی بات نہیں بھائی کسٹمر سروس ہے، خوش. یہاں کا واقعہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ، کوئی لیڈی ڈاکٹر، اپنا ان کا کلینک ہے، دن بھر صبح بھی آپریشن، شام بھی، اور 8 بجے رات تک کلینک کیا. اور کوئی مریض آ گئی اسپتال میں اسی دن، تکلیف ہے، ایمرجنسی ہے، ضرورت ہے. اب ڈاکٹر کہہ سکتی نہیں کہ بھائی کل آنا، ابھی 1 ہفتہ رہو اسپتال میں، دیکھا جائے گا، کوئی سرکاری ہے بعد میں دیکھیں گے. 8 بجے اپنا کلینک ختم کیا، اسپتال آئیں، 9 بجے آپریشن کو لے گئیں، 11 بجے تک آپریشن کیا، ٹھیک ہو جائے. 12 بجے اپنے گھر گئیں، ان کے بچے ہیں، چیزیں ہیں، لیکن ایمرجنسی آ گئی، مخلوق کی خدمت میں لگے. اور کوئی ان کے سوا اور کوئی لیڈی ڈاکٹر مل نہیں رہا اس اسپیشلٹی کا. تو 12 بجے رات کو گھر گئی، وہاں سے فون کر کے فارمیسی میں بتا رہی ہیں کہ یہ جو ہے اس وقت یہ ان کی دوا یہ لے لی جائے اور یہ پہنچا دی جائے. اتنا خدمت کرتے لوگ، اس میں اللہ نے برکتیں دی. صرف دین ایمان اگر مل جائے تو یہ لوگ تو ہمارے سے سینکڑوں گنا اچھے. اللہ پاک ہدایت دے. جہاز میں کیپٹن ہے، ایئر ہوسٹس ہیں، چیزیں ہیں، 15 گھنٹے جہاز اڑاتے ہیں. بیچارے کہاں کہیں ہوٹل میں ٹھہرے ہوں گے، پھر آئے ہوں گے. مسافر 3 گھنٹے پہلے آتا ہے، جہاز کا کرو 4-5 گھنٹے پہلے آ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور پورے راستہ خدمت کی. مسافر بڑی سی سیٹ میں سو رہے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی سی سیٹ میں کہیں، اور اس وقت کھانا تیار کر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں. 15 گھنٹے خدمت کرتے ایسے. اور جب مسافر اترتے ہیں 400 آدمی تو ہر ایک کو سلام کرتے ہیں، اور ایسا اسمائلنگ فیس کہ 15 گھنٹے جاگنے کے بعد آپ کا ایسا فیس ہو نہیں سکتا. خدمت کا جذبہ تو اپریشیٹ کرنا. خدمت کا جذبہ دیکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے کوئی سپر نیچرل تو نہیں ہے، کہاں سے آ گئے. ایک مرتبہ صحابیات کے زمانے میں صحابیات آئی اور انہوں نے انصار کی عورتوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بس مردوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہمارا تو ذکر آتا ہی نہیں. مردوں سارے احکام، یا ایھا الذین آمنوا، سارے مردوں کو خطاب ہے پورے، تو ہمارا تو ذکر آیا نہیں. تو کیا ہوا؟ تو ابھی وہ خاتون سوال کر کے واپس نہیں گئی تھیں کہ جبرائیل امین نازل ہوئے، جبرائیل بھاگ کر آ گئے. اللہ کے دربار سے وحی نازل ہوئی، سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئیں. سورہ احزاب کی آیت 35، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصابرات. اس طرح مسلمان مردوں اور عورتوں کی 10 خوبیاں اللہ نے گنائی، اور اس میں ہر ایک کا نام لیا، مرد اور عورتیں، مرد اور عورتیں، مرد اور عورتیں. اس کا ترجمہ ہے اس آیت کا، یعنی یہ ایکویلٹی یا کہیں پر بتانا ہو کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے، تو یہ آیت اور اس کا ترجمہ غیر مسلم کو دے دیجئے، دعویٰ ہو جائے گا. فرمایا کہ بے شک فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد ہوں یا صبر کرنے والی عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد ہوں یا روزے دار عورتیں، اپنی شرم کی جگہ کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں، اور اللہ کا ذکر خوب کرنے والے مرد ہوں یا اللہ کا ذکر خوب کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا. ایسی علماء فرماتے ہیں کہ یہ 10 صفات بیان کی کہ یہ لے آؤ، 10 انگوٹھیاں پہنائیں کہ یہ پہن لو، ساری دنیا آخرت کی جو بھلائیاں مل جائیں گی، ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ. اور اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جو ایک بزرگ ہاشم رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے. سفر میں کھانا ختم ہو گیا، کہیں چل رہے تھے، تو پہلے زمانے میں مہمانوں کا بہت اکرام ہوتا تھا، جہاں گئے وہ مہمان کا حق ہوتا ہے.
تو ایک خیمے کے قریب گئے، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے جا کر خیمے والوں کو کہا، کوئی پردے میں کوئی بیٹھے ہوں گے خاتون، انہوں نے کہا کہ بہن بھوک لگی ہے، کھانا مل جائے گا؟ تو اندر سے جواب آیا کہ ہم کیا مسافر کے لیے کھانا پکانے کے لیے یہاں بیٹھے، ہم نہیں دیتے، جاؤ اپنا راستہ لو۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ ایسی بھوک لگ رہی تھی کہ اٹھ نہیں سکا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں اس عورت کا شوہر آ گیا، اس نے دیکھ کر کہا مرحبا، کون آیا؟ انہوں نے کہا مسافر ہوں۔ اس نے پوچھا میاں کھانا کھایا؟ میں نے کہا نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا بھائی تم نے کھانا نہیں کھلایا؟ تو گھر والوں نے کہا ہم کوئی مسافر ہوں کھلانے کو تھوڑی بیٹھے، اب نہیں کھلاتے۔ تو میاں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور انہوں نے بکری ذبح کی جا کر خود، اور اس کو کاٹا، گوشت پکایا کھلایا، مہمان کے ساتھ معذرت کی، ان کو آگے روانہ کیا، اچھا بھائی جاؤ۔ چلتے چلتے یہ مسافر آگے گئے، اگلی منزل پر بھی کبھی بعد میں آگے کھانا ختم ہو گیا تو ایک خیمہ آیا، انہوں نے وہاں جا کے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بہن کوئی مسافر ہے، کوئی کھانا مل جائے گا؟ اب یہاں پر بہن نے کہا کہ مرحبا مرحبا، اللہ کی رحمت آ گئی، جب سارے خادم نوکر سب دوڑو، کھانا جمع کرو، صفائی کرو، بھائی مہمان آ گیا، بڑی بات ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور انہوں نے کہا ماشاء اللہ مہمان آ گیا، جلدی سے بکری ذبح کی، پکائی اور ان کو بھیجا۔ تو اس پر ان کے میاں آ گئے، تو میاں نے آ کے پوچھا کہ کون ہے تو اس نے کہا بھائی میں مہمان ہوں۔ تو میاں نے کہا کہ آپ کو روٹی کس نے دی؟ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کے گھر والوں نے دی۔ تو جا کے لڑنے لگے گھر میں کہ تو نے کیوں نہیں مہمان کو کھلایا؟ انہوں نے کہا تم کو شرم نہیں آتی، مہمانوں کو کھلا کر میرا گھر خالی کر دے گی؟ تو ان بزرگ کی ہنسی نکل گئی، انہوں نے زور سے ہنسے اور کہنے لگے کہ میں نے پیچھے والے بستی میں اس کا الٹا دیکھا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جانتے ہو ایسا کیوں تھا؟ وہ میری بہن ہے اور یہ اس کی بہن ہے۔ وہ والی جو عورت تھی وہ اس کی بہن ہے، اور یہ والی جو عورت ہے وہ اس کی بہن تھی۔ نیک گھرانے کے ایک لوگ تھے اور ایک دوسری طرح کے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کا روزہ تھا، 1,00,000 درہم ہدیے میں آئے، 1,00,000 کوائن، سلور کوائن، اور انہوں نے کہا اپنے نوکرانی کو، انہوں نے دیا کہ اس پر ایک تھال میں رکھو، اس کے اوپر کپڑا رکھو، اور جا کے مدینے میں فقیروں میں آواز لگا دو جس کو کیا چاہیے بھائی آ جاؤ اللہ کے نام۔ فقیر آ گئے، مٹھیاں بھر بھر کے دیتی جا رہی تھیں، اور گھر میں فاقہ ہے، گھر میں ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ عصر تک سارا تھال خالی کر دیا۔ کنیز کہنے لگی کہ اماں جان 1 درہم 1 کوائن آپ رکھ لیتی تو میں اس کے لیے آپ کا گوشت پکا دیتی، گوشت کھا لیتی، آپ کا روزہ تھا، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ بیٹی تم نے یاد نہیں دلایا، اگر پہلے یاد دلاتی تو ہم 1 کوائن رکھ لیتے، 1 کوائن رکھ لیتے۔ ایسا حال تھا اللہ والوں کا، کوئی چیز آیا تو دوسروں کی خدمت۔ رابعہ بصری بہت بڑی ولیہ گزری ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، تو خواب میں ان کے خادمہ نے ان کو دیکھا، پوچھا اماں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرے پاس قبر میں فرشتے آئے منکر نکیر، اور مجھ سے کہنے لگے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ سوال ہوا فرشتوں میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ساری زندگی میں جس رب کو نہیں بھولی، 4 ہاتھ نیچے زمین میں آ کے کیا بھول جاؤں گی؟ ایسا جواب دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرا رب اللہ ہے، کہا کہ میں ساری زندگی بھولی نہیں، اللہ کے ذکر عبادت میں رہتی تھی، اب 4 ہاتھ زمین کے نیچے آئی تو بھول جاؤں گی کیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ چھوڑو بھائی، اس کا کیا حساب لینا، نہیں لیتے۔ خادمہ نے خواب میں پوچھا کہ اماں جی آپ کا پرانا سا آپ کپڑا پہنتی تھیں، گدڑی، ایک لمبا سا جبہ تھا، وہ کہاں گیا جس میں آپ کو کفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اور آپ کو ایک بہت عالیشان لباس جنت کا پہنایا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے سنبھال کر کے وہ گدڑی پرانا کپڑا رکھ دیا کہ قیامت کے دن میری نیکیوں میں اس کو بھی تولا جائے گا، اس کا بھی وزن ہوگا۔ ایسا رابعہ بصریہ بہت اللہ کی ولی تھیں بڑی۔ آج کا سبق تھوڑا سا کچھ چند منٹ اوپر ہو جائے گا، ہم چاہتے تھے کہ یہ سارا ایک ہی نشست میں ہو جائے، تو لیکن اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو برکت دے، اور یہ چیزیں جو پڑھی جا رہی ہیں ہمارے بچوں میں، آئندہ نسلوں میں، اور امت کی ماؤں میں، بہنوں میں اور بھائیوں میں آ جائیں تو ایک بہت وقت کا حصہ فارغ ہو جائے گا دین کے کام، اور آپ کو ذکر اذکار کے لیے اور اللہ سے دعاؤں کرنے کے لیے آپ کا تعلق بڑھ جائے گا۔
قرآن مجید میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، مومن لوگ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ معاف کر دینے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس انسان کا اللہ کے ذمے حق ہے اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلا جائے۔ ایسا کوئی ہے؟ لوگ پوچھیں گے بھئی ایسا کون ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے؟ تو فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے، یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کے واسطے لوگوں کو معاف کر دیتے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میرے ایک کان میں گالی دے، بری بات کہے، اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں اسی وقت اس کو معاف کر دوں۔ جاؤ۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو ان کو غیبت کر رہا تھا، ان کی غیبت کر رہا تھا، برا بھلا بری باتیں سنا رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے دوست، اگر تم سچے ہو تو یعنی میرے غلطی ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے واقعی، اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے بخش دے، اور اگر تم جھوٹے ہو، غلط بات کہہ رہے ہو تو اللہ تم کو بخش دے۔ معاملہ ختم، قصہ ختم۔ غیبت کر رہا تھا، برائی کہنے لگا اگر تم سچی بات کہہ رہے ہو اور میں غلط ہوں، جھوٹا ہوں، تو اللہ مجھ کو بخش دے، میں معافی مانگتا ہوں، اور اگر تم غلط بات کر رہے ہو تو اللہ تم کو بخش دے۔ دونوں طرح سے قصہ ختم۔ ایک مرتبہ ایک اور آدمی نے آپ کی غیبت کی تو انہوں نے کہا میرے دوست، تم کو جتنا میرے عیبوں اور ڈیفیکٹ کا معلوم ہے اس سے زیادہ اور عیب ایسے ہیں میرے اندر جس کا تم کو ابھی معلوم ہی نہیں، تم کو معلوم ہی نہیں۔ ایک آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ گیا، امام صاحب پڑھا رہے ہیں پوری امت کے مسائل، فتاوا، چیزیں، اتنا علمی کام، ہزاروں سال کا، بادشاہتیں چلی ہیں ان کے فتاوا پہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ کے کہنے لگا کہ آپ کی اماں بوڑھی ہیں، آپ اپنی اماں کی شادی مجھ سے کر دیں۔ آپ کی اماں بیوہ ہیں، بوڑھی ہیں، اماں کی شادی مجھ سے کر دیں۔ تنگ کرنے کے لیے ان کو آ کے امام صاحب کو ایسا کہہ رہا ہے ان کی مجلس میں۔ امام صاحب نے کوئی ناراض نہیں ہوئے، اور جیسے ایک مفتی کہتا ہے سوال کا جواب، اس طرح انہوں نے جواب دیا۔ فرمانے لگے کہ میری والدہ عاقلہ اور بالغہ ہے، میری والدہ عاقلہ اور عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان سے پوچھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ ایسا جواب دیا جیسے کوئی جسٹس کورٹ میں کہتا ہے، کوئی ایکسپریشن نہیں۔ میری والدہ جو ہیں وہ اڈلٹ ہیں، بڑی عمر کی ہیں، خود مالک ہیں، ان سے پوچھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ آدمی وہاں سے رخصت ہو کے چلا، آگے جا کر گر پڑا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہیں پہ مر گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کے صبر نے ایک آدمی کی جان لے لی۔ اللہ والوں کو ستانے کا ایسا نقصان، اللہ والوں کو ستانے کا ایسا نقصان ہوتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ایک جگہ تقریر کرنے گئے تو ان کو ایک پرچہ ملا، کسی نے حاسد نے، کسی ظالم نے بھیجا، اس میں لکھا کہ اشرف علی آپ کافر ہیں اور آپ جو ہے بدکاری کی اولاد ہیں، ذرا سنبھل کے بات کرنا۔ ایک آدمی 80 سال کی عمر پہ آئے، 1000 سے اوپر کتابیں لکھی، پورا انڈیا ان کا احسان مند، اور بہشتی زیور کتاب گھر گھر میں پڑھی جاتی ہے، پورے یعنی ون مین جماعت پورے انڈیا میں جا کے اپنے بیانات ہوتے، سینکڑوں لوگ سنتے، بڑے بڑے نواب آپ کے شاگرد و مرید، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں کافر ہیں۔ تو آپ نے وہ پڑھا پرچہ اور بڑی محبت سے جواب دیا کہ بھائی یہ پرچی آئی ہے، اس میں یہ لکھا ہے، سارے مجمع کو پڑھ کے سنایا کہ میرے لیے یہ پرچی آئی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اگر میں کافر ہوں تو لو اب کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے کہ آپ کو جو ہے دوسری جو تہمت آپ نے لگائی اس کا جواب یہ ہے کہ اسی مجمع میں میرے اماں ابا کی نکاح کے گواہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اور تیسری بات سنبھل کر بات کرنے کی ہے تو حضرت کہنے لگے میں نہ تو چندہ مانگنے آیا ہوں نہ کوئی رشتہ مانگنے آیا ہوں، تو میں کیوں سنبھل کے بات کروں، میں تو حق بات ہی کروں گا۔ نہ تو چندہ مانگنے آیا ہوں اور نہ رشتہ مانگنے آیا ہوں، تو میں کیوں چپ چپا کے بات کروں، میں تو اچھے سے ہی بات کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان کے مقام اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد. دیکھیے یہ غصہ جو ہے یہ بعض دفعہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بہت قابل ہوں، اگلا آدمی عزت نہیں کرتا، میری ویلیو نہیں کرتا، تو غصہ آ جاتا ہے. بعض دفعہ صحت کی کمی کی وجہ سے آ جاتا ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے. یہ چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اگر ایک آدمی کو غصہ آ گیا گھر میں تو دوسرا آدمی اس کو ایکسکیوز دے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. زندگی کی چند سانسیں ہیں، یا تو نیکیوں کے پہاڑ لے لیں یا آدمی آگ کے انگارے لے لیں. شیطان کا حملہ ہر طرف سے ہوگا، اور اس کا علاج کیا ہے؟ شکر. اللہم لک الحمد لک شکر، اللہم لک الحمد لک شکر. دیکھیے دوسرے لوگ دوست پڑوس کے یہ لوگ، اگر کوئی ان میں لڑائی ہو جائے اور وہ چلے گئے تو وہ بعد میں مل جائیں گے یا ان جیسے دوسرے مل جائیں گے. لیکن اگر رشتہ دار ناراض ہو گئے تو وہ پھر بعد میں نہیں ملتے. رشتہ داروں میں اگر ٹوٹ ہو جاتی ہے تو وہ بعد میں نہیں ملتے، عید بقرعید پہ بھی نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ مل جائے. اور مخلوق سے کوئی امید نہ ہو، نہ بدلے پر نظر ہو، ورنہ اس کو رنج ہوگا، غم ہوگا. دوسرے پر ہم نے احسان کیا، سالہ سال اچھا کام کیا، اللہ کے لیے کیا، یہ کوئی امید مت رکھیے کہ کوئی میرے کام آئے گا. ساری مخلوق ایسی عاجز ہے جیسا اینٹ پتھر، کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ دینے والے، اللہ دینے والے. جھگڑا چھوڑنے پر جنت کا محل ملے گا. اور یہ چیز یاد رکھیے کہ گھر میں اگر کبھی ہو گیا جھگڑا، آپ کا غصہ آپ کو کھا جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی. آپ کا غصہ آپ کو کھا جائے گا. بہت مسئلہ ہے، بہت مسئلہ ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب تک آپ کے کام، یہ سب کو یہ درخواست ہے، میں خود کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، ہمارے کام جب تک کسی دوسرے کی مرضی کے تابع نہ ہو جائیں. اسی کے لیے شیخ ہوتا ہے. شیخ وظیفے بتانے یا تسبیح کے لیے نہیں ہوتا، پوچھ کے زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے. جب تک ہمارے کام کسی دوسرے آدمی کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے، جب تک اصلاح نہیں ہوگی. یہ دفتروں کا، کمپنیوں کا، کارخانوں کا نظام کیسے چلتا ہے؟ ایک مینیجر ہے، اس کے اوپر ایک مینیجر ہے، سب اس کے ساتھ چلتے ہیں. اگر آدمی اپنی مرضی سے کرنے لگے کام کہ آج میں یہ کروں گا، کل وہ کروں گا، کوئی کمپنی نہیں چلتی، سب ٹھپ ہو جاتی. اسی وقت پروڈکٹیوٹی ہوگی، اچھی چیز ہوگی جب آدمی کسی کو فالو کرے گا، کسی کو فالو کرے گا. مومن کی مثال پھلدار درخت کی ہے. لوگ پتھر ماریں تو درخت کیا کرے گا؟ پھل دے گا. یہ لو بھائی فروٹ، یہ لو بھائی فروٹ. مومن کی مثال پھلدار درخت کی ہے. سب لوگ ایک طبیعت کے نہیں ہوتے. ایک ہی گھر میں دو بھائی بہن، ایک ماں باپ کی اولاد، ان کی پرسنالٹی بالکل الگ ہوتی، بالکل الگ. کیا چیز سے کیا خوش ہوتا ہے، کیا چیز سے کیا خوش ہوتا ہے، الگ الگ ہوتی. تو جہاں پر کبھی برتن ہو اور ٹکرائے تو آواز ہوتی ہے، تو اس کو اگنور کر دیں. ایک صحابی کو جنت کی بشارت دی گئی اس لیے کہ لوگوں کی طرف سے کوئی کینہ یا کھوٹ نہیں رکھتے تھے. کچھ یعنی درخواستیں ہمارے بہنوں کی خدمت میں، اور کچھ درخواستیں اپنے بھائیوں کی خدمت میں کہ یہ جو ہے ہمارا گھر کس طرح جنت کا نمونہ بن جائے. گھر جو ہے وہ جنت کے نمونے بن جائیں. تو پہلی جو ہے وہ بھائیوں کی خدمت میں کہ اور بہنوں کی خدمت میں پہلے کہ اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اللہ نے فرمایا. اور حدیث شریف میں آیا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو حکم دیتا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے. ایسا آیا، اتنا بڑا مقام. تو گھر والے یہ سوچیں، اب یہ سب کو یعنی پوری امت کو خطاب ہے، ہمیں سب کو، گھر والے یہ سوچیں کہ یہ بیچارے ان کی نیند نہیں ہوئی، تھکن سے چور ہیں، پھر بھی ہر روز صبح سے شام تک کام کے لیے بھاگتا ہے. تو بس میں جا رہا، گاڑی میں، ایک مشقت ہے، صبح سے شام تک پریشانی. اور باہر کے معاشروں کے سارے فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے اور فتنوں کو گھر میں آنے سے روکتا ہے. گھر کا محافظ ہے، ان کی وجہ سے کوئی غیر آدمی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. تو ایک فہرست بنائے آدمی گھر میں، ٹاپ 10 چیزیں جس سے میرا میاں گھر والا خوش ہوتا ہے. ایک بہت ضروری چیز ہے جو یہاں مغربی معاشرے میں ہے، جو ہماری بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے. باہر کی دنیا میں اتنے فتنے ہیں، سڑک میں، بازار میں، دفتر میں، دکان میں، ہر جگہ سینکڑوں خوبصورت مسکراتے ہوئے چہرے بیٹھے ہیں، انتہائی خوبصورت اور انتہائی پولائٹ. یعنی ایسا کہیں دنیا میں نہیں ہوگا کہ دونوں چیزیں، بات چیت بھی بہت بااخلاق، کوئی ریسیپشنسٹ ہے یا کوئی چیز ہے، پروفیشنل اسمائل. حالانکہ دین ایمان نہیں ہے لیکن نرمی ہے، خیرخواہی ہے. اور مردوں عورتوں سب کو حکم ہے نظریں نیچی رکھیں،
نہ کسی غیر محرم کے قریب ہوں، نہ بے تکلفی سے کریں. پھر ماحول میں بے پردگی اتنی ہے کہ آنکھوں کو کہیں پناہ نہیں، شیطانی خیالات ایک دم سے آدمی کے دماغ پر آ سکتے ہیں. یہ بیچارہ گھر کا مرد جو جاتا ہے دن بھر، ایک پوری اسٹرگل ہے اس کی کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی نظر بچاتا ہے، دن بھر اپنی نظر بچاتا ہے، ادھر نہیں دیکھو، ادھر نہیں دیکھو، ادھر نہیں دیکھو، ادھر نہیں دیکھو، اور اپنے دل کو صاف رکھتا ہے اور نفس اور شیطان سے پورا دن کشتی لڑتا رہتا ہے. تو جب شام کو گھر پر آئے تو اپنے گھر والوں کی ایک مسکراہٹ اس کا سارا دکھ دور کر دیتی. یہ گھر والوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنی مشکل سے مقابلہ کر کے آیا ہے، سینکڑوں جگہ سے نظر بچا کے آ رہا ہے. تو جو آدمی باہر کے فتنے سے نظر بچا لے گا اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی اور اللہ کا ولی ہو جائے گا. اگر کوئی کمی ہو، اونچ نیچ ہو، تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم جنت میں پہنچ گئے تو اللہ پاک روحانی جسمانی دلوں کی گندگی سب پاک صاف کر دیں گے. اور جنت میں ایک بازار ہے جہاں آدمی کیسی شکل بنا لے، بادشاہ کا شکل ہو جائے، شہزادے کی شکل ہو جائے، شہزادی کی شکل، ملکہ کی شکل ہو جائے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا، جیسا چاہے ویسا ہو جائے. تو یہاں کی زندگی تو بہت تھوڑی سی، جو ہے اللہ کی عطا ہے، جو ہے اللہ کی عطا ہے. اب ہمارے مردوں کو، بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے عورتوں کے فضائل، کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا وعاشروہن بالمعروف، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، گھر میں اچھے طریقے سے رہو، حکم فرمایا. اور پھر آگے فرمایا ایک جگہ سورہ رحمان میں آیت ہے حور مقصورات فی الخیام، اس میں تو آخرت کا ذکر ہے کہ حوریں خیام اپنے اپنے خیموں میں ہیں، رکی ہوئی ہیں. تو علماء کرام وہاں سے فرماتے ہیں کہ دیندار عورتوں کی اصل خوبی گھر میں رکے رہنا ہے. اصل خوبی عورتوں میں کیا ہے؟ گھر میں ہے. اور فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے نامحرم کو نہیں دیکھا، ان کے دل صاف اور نظریں پاکیزہ ہیں، ان کے دلوں میں غیروں کے وسوسے نہیں آتے. یہ سب چیزیں شوہروں کو سوچنا چاہیے. شوہر مہینوں کے لیے گیا کہیں تو واپس آ کر بیوی کو گھر میں وہیں پائے گا جہاں پر چھوڑ کے گیا تھا. اور نکاح کا رشتہ کتنا مقدس، پاکیزہ اور برکتوں والا ہے. آپ کو زندگی کے 20 سال معلوم ہی نہیں تھا کہ کسی سے شادی ہوگی. جہاں شادی ہونے والی تھی جب وہ چھوٹی بچی تھیں تو والدین نے ان کا اتنا خیال کیا، پڑھایا لکھایا، پرورش کی، اور سارے آپ کے فائدے کے لیے کیا. آپ کو معلوم ہی نہیں تھا. اور جن کو دیکھنا یا ان کی بات سننا بھی منع تھا، ان کا نام بھی نہیں جانتے تھے، جنت کی حور کی ایک جھلک دنیا میں آپ کے گھر بھیج دی. نہ بھیج دی بس اس کے علاوہ اب ان سے ہنسنا، بولنا، مذاق، تفریح جائز بھی ہو گیا، اور اللہ کے لیے اچھی نیت سے کرنا عبادت ہو گیا، ثواب مل رہا. تو بھائی اور کیا چاہیے؟ تو کوئی مشکل، شکایت، زمانے کے حالات، کوئی چیز، اس کو آدمی ایک مسکراہٹ کے پیچھے دبا دے، اس کو ایک مسکراہٹ کے پیچھے دبا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو دونوں کو چاہیے گھروں میں کہ ایک دوسرے کا خوب خیال کریں، ایک دوسرے کا خوب خیال کریں. ایک جگہ ایسا ہوا، یہ ریئل کوشچن ہے، یعنی یہ حلقے کا مقصد یہ تھا کہ بعض دفعہ امت میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں. ایک جگہ ایک بیوی غصے میں آ گئیں اور میاں سے لڑنے لگیں اور بار بار کہتی تھی کہ مجھ کو چھوڑ دو. وہ بیچارہ پریشان. تو بیوی جو ہے بولتے 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 آخر اس سے کہلوا لیا جو بات نہیں کہنی چاہیے تھی، جو دو لفظ کہلوا لیے جو نہیں کہنی چاہیے تھے. اب جب ہو گیا یہ تو بیوی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اب وہ آ کر کے مسئلہ فتویٰ پوچھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میرے میاں کی وہ کہتے وقت نیت نہیں تھی، اصل میں زور دے کے کہلوایا اور کہہ رہی ہیں کہ میرے میاں کی یہ کہنے کی نیت نہیں تھی. تو اب کیا ہوگا؟ بھئی یہ جو ہے نکاح اور علیحدگی والے الفاظ یہ مذاق میں بھی نہیں بولنے چاہیے. اس وجہ سے ہم وہ الفاظ استعمال ہی نہیں کرتے یہاں پہ، نہ غصے میں نہ مذاق میں. یعنی کسی کی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ 20 سال تیاری کرتے ہیں، لاکھوں جمع کرتے ہیں، پھر اتنے کارڈ چھاپتے ہیں، رشتہ داروں کو مہینے پہلے سے بتاتے ہیں، درجنوں کپڑے زیور بنواتے ہیں، سال کا انتظام، اور اس کے بعد شامیانہ لگاتے ہیں، کھانے پکواتے ہیں، 200 لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر مولانا آتے ہیں، پھر وہ 2 لفظ پڑھتے ہیں. اتنی ویلیو ہے ان 2 لفظوں کی. یہ آدمی کو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. بادشاہ کے لڑکے کو کسی عام آدمی نے گالی دے دی. بادشاہ، آج کے زمانے کے نہیں، پورے 4 کانٹیننٹ کے، ساری دنیا کے سپر پاور، بادشاہ کے لڑکے کو، شہزادے کو کسی نے گالی دے دی. بادشاہ نے اجلاس بلایا، مشورہ کیا، درباری جمع ہوئے، جنرل، کرنل، بڑے بڑے، کیا کرنا چاہیے، اس آدمی نے ایسا کیا. لوگوں نے کہا اس کی زبان کھینچ لو.
اس کی زبان کاٹ دو، اس کو قید کر دو، اس کو مار ڈالو، اس کو فائن کر دو، اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ بادشاہ نے شہزادے کی طرف دیکھا، کہنے لگا بیٹا معاف کر دو، تمہیں تمہاری اللہ تعالیٰ برکت دے۔ بادشاہ سلامت نوکر کے ساتھ جا رہے تھے سفر پر، ویسے تو شاہی لشکر ہوتا ہے ہزاروں کا، ایک رات ایسا ہوا کہ صرف ایک خادم ایک نوکر ساتھ میں ہے، وہ خادم بھی سو گیا۔ آدھی رات کو بادشاہ کو پیاس لگی، ارے بھائی نوکر پانی لاؤ۔ خادم جو ہے وہ نیند سے اٹھا، بڑبڑا کے بیچارہ پریشان، کہتا ہے نہ دن کا چین نہ رات کا چین، کہاں پھنس گیا؟ دوبارہ سو گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کوئی بات نہیں، اٹھے گئے اندھیرے میں ٹٹول کے مٹکا تلاش کیا، پانی خود ہی پی لیا، تو کیا فرق پڑ گیا؟ لوگوں نے کہا آپ اس کو سزا دیجئے، نکال دیجئے نوکری سے۔ انہوں نے کہا میں اتنے سے ایک نوکر کے لیے اپنی زبان کیوں خراب کروں، خود کام کر لیا۔ لقمان حکیم کو ان کے مالک فروٹ کھلاتے تھے باغ میں، ایک دن مالک آ گئے، لو لقمان فروٹ کھاؤ۔ لقمان خوشی سے کھاتے رہے، خوشی سے کھاتے رہے، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ۔ مالک نے بیچ میں چکھا کہ دیکھوں کیسا ہے، تو دیکھا انتہائی کڑوا تھا، پورا زبان خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا لقمان تم ایسے مزے سے کھا رہے ہو؟ لقمان نے کہا آپ اتنے سال سے میٹھا کھلا رہے تھے، ایک دن کڑوا کھلا دیا تو کیا ہو گیا؟ ایک دن کڑوا کھلا دیا آپ نے تو کیا ہو گیا؟ میں تو کچھ اس کو بھی خوشی خوشی کھا لوں۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہ ہماری گزارش ہے، اور اس سے بہت فائدہ ہوگا امت میں اور گھروں میں، جہاں کہیں ایسا دیکھیں تو ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے اور بتایا جائے۔ اس میں وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، چند منٹ لے کر، اور باقی کوئی چیز آئندہ کبھی پڑھ لی جائے گی۔ علماء نے فرمایا کہ بہترین گھر والے اور بہترین اللہ پاک کی صفات تمام بچیوں میں اور امت کے تمام خواتین میں سب میں عطا فرما دے۔ بہترین گھر والے ایسے جن کے چہرے پر شرم و حیا ہو، زبان میں مٹھاس ہو، دل میں خیر خواہی ہو، اور ہاتھ کام کاج میں لگے، ہاتھ کام کاج میں لگے۔ اچھا غصہ سب کو ہی آتا ہے، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، مردوں کو، عورتوں کو۔ غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے اور سامنے سے ہٹ جانا چاہیے، بیٹھ جائے، کہیں جا کر لیٹ جائے، کوئی ذکر تلاوت، درود شریف، اس میں دوسرے کام میں لگ جائے۔ اللہ کے واسطے معاف کر دیا، عزت مل جائے گی، اللہ کے واسطے معاف کر دیا تو عزت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، مثال محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پیالے سے پانی پی رہی ہیں کچھ، انہوں نے فرمایا کہ پیالے کے جس جگہ آپ نے ہونٹ لگا کے پانی پیا ہے ہم بھی وہیں سے پئیں گے، ہم بھی وہیں سے پئیں گے۔ ایسی محبت تھی۔ دنیا کی سب سے آخری چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گئی، ایک مفتی صاحب ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں لیٹے ہوئے ہیں اور مسواک کی طرف اشارہ کیا، ابھی چند منٹ میں دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، مسواک کی طرف اشارہ کیا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک پانی میں بھگو رکھی تھی، لیکن نرم کرنے کی ضرورت تھی کہ نرم ہو تو ان کے منہ میں جائے، تو انہوں نے اپنی زبان سے چبا کر کے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں ڈالی، تو ان کا لعاب یعنی منہ کا سلائیوا یہ سب سے آخری چیز تھی دنیا کی، عائشہ رضی اللہ عنہ کے منہ کا لگا ہوا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گیا۔ ایسی محبت تھی، ایسی محبت تھی۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، ام المومنین انتظار کرتی رہیں اور دروازے کے قریب سو گئیں کہ جب آئیں تو فوراً نیند اٹھ جائے تو خیریت پوچھی جائے۔ دروازے کے قریب سو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ دروازے کے ایک پٹ کے ادھر سو رہی ہیں، اگر دروازہ کھلا تو یہ اٹھ جائیں گی، ان کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے سوچا ان کی خیر خواہی میں کہ جب آئیں گے تو مجھے اٹھا دیں گے تو میں خیریت پوچھوں، اور انہوں نے سوچا کہ اب میں ان کو اٹھاؤں گا تو ان کو تکلیف ہوگی، نیند ٹوٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی دوسری طرف ہی ایسی اب بچھا کر لیٹ گئے۔ ایک دروازہ ہے، ادھر اماں جان سو رہی ہیں، ادھر آپ سو رہے ہیں، اور وہ رات اس طرح گزر گئی۔ ایسی آپس میں محبت اور پیار، ایسا محبت اور پیار۔ گھر میں اگر کوئی غلط اونچی نیچ بات ہو جائے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حق پہ کون ہے، کورٹ میں جاؤ فیصلہ کرو، یہ سب نہیں ہوتا۔ گھر میں کوئی چیز ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ 911 کال مت کرو، 1 کو کال کرو، اللہ 1 کو کال کرو، اللہ کو کال کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ کچھ میجک الفاظ ہیں جو کہہ دے گا بس مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کیا الفاظ ہیں وہ؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔
آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں کریں گے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، غلطی ہو گئی، معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے، جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی ہم کریں گے۔ مسئلہ ختم، مسئلہ ختم۔ ایک دوسرے کے لیے خوب دعا کی جائے۔ دیکھیں جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو آگے جو ہے کچھ وظائف بھی ہیں اور کچھ درود شریف، کچھ باتیں اللہ کے نام، ان سے پڑھنے سے گھروں میں محبت بڑھتی ہے۔ سورہ الروم کی آیت نمبر 21 ہے، اس کو بطور وظیفے کے پڑھنا چاہیے۔ یہ مسجدوں میں پڑھی جاتی ہیں یہ آیات، اور اللہ کا ایک نام ہے مانع، مانع یا مانع، یہ پڑھنا چاہیے رات کو سونے سے قبل اور تسبیح کے۔ اس سے آپس میں کوئی رنجش، ناراضگی ہو، دور ہو جاتی ہے۔ عربی کی کچھ دعائیں ہیں، یا مقلب القلوب قلب قلبها علی محبتی، یا مقلب القلوب قلب قلبہ علی محبتی۔ ان کو پڑھنے سے یہ ان میں لکھا مجرب ہیں کہ گھروں میں اگر مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو پڑھا جائے، ان کو پڑھا جائے۔ ایک فرشتہ جب سے دنیا بنی بیٹھ کر کے قیامت تک وہ جنت کے زیور بنا رہا ہے۔ فرشتہ جنت کے زیور بنا رہا ہے، اس کا کام یہی ہے، زیور بناؤ اور انگوٹھی بناؤ، چھلے بناؤ، ہار بناؤ، بیٹھ کر بنا رہا ہے کہ دنیا کی، اور ان میں ہیرے، موتی، ڈائمنڈ، روبیز، پرلز، یہ سب اس میں دن رات اس میں لگا رہا ہے۔ اور ان میں سے ایک ایک زیور بھی ایسا ہے کہ اگر اس کو دکھایا جائے اس وقت آسمانوں میں تو سورج کی چمک کم پڑ جائے۔ بیٹھ کر کے بنا رہا ہے، اور انتظار میں ہے کہ دنیا کی بہترین مومنات یہاں آئیں گی، ان کو یہ زیور پہنائے جائیں گے اور ان کو حوروں کا سردار بنایا جائے گا۔ ایک حور جنت کی اگر آسمان سے جھانک لے تو زمین اور آسمان نور اور خوشبو سے بھر جائے۔ اگر وہ ایک انگلی سورج کو دکھا دے تو سورج ٹھنڈا ہو جائے، سمندر میں تھوک دیں تو سمندر کا پورا پانی میٹھا ہو جائے۔ ایسی ڈسکرپشن ہے حور کی۔ اور ان حوروں سے 70,000 گنا زیادہ ایمان والی مومنہ یہاں کی عورتیں خوبصورت کر دی ہیں۔ تو دنیا کا کیا غم بھائی، آخرت ہماری ہے۔ اللہ اکبر۔ اما حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، مشہور ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ان کے سر پر سے نہیں پیدا فرمایا کہ کہیں سر پر نہ بٹھائے انسان، اور پیر میں سے اس لیے نہیں پیدا فرمایا کہ کہیں پیر کی جوتی نہ بنا لے، بلکہ اب پسلی سے پیدا فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے دل میں بٹھا لے۔ ایسا سبب شوہر اپنی بیوی کو اپنے دل میں بٹھا لے۔ اللہ پاک جتنے بھی گھروں میں کچھ حالات ہیں اللہ پاک اس کو حل فرمائیں، اللہ پاک ایسی محبت عطا فرمائیں جیسا کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ازواج مطہرات میں تھی۔ درود شریف پڑھ کے دعا کر لیجئے، اور اپنے لیے، امت کے لیے، اور امت میں جن جن گھروں میں کچھ حالات ہوں، کوئی اونچ نیچ ہے، اللہ پاک ان میں محبت عطا فرما دے، سب کے لیے دعا فرما دے، سب کے لیے دعا فرما دے۔ دنیا کا ایک آنسو جہنم کی آگ بجھا دے گا، لیکن اگر یہاں سے چلے گئے تو وہاں پر ہزاروں سال رونا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے یہاں پر آدمی توبہ کر لے، اللہ سے مانگ لے، اپنے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اور آج کی دعائیں خاص طور سے شوہر اور بیوی کے درمیان، اور ان کو کیا دعا مانگنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، یہ دعائیں ہیں، یاد کر لیں، انگریزی میں لکھ لیں، اپنی زبان میں لکھ لیں اور مانگیں، پھر دیکھیں گھر میں آپ اور دونوں جو ہے اللہ کے ولی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالحا متقبل مبرور، اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاءون من أمر يكون، یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، و یا راحم المساکین، و یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے گھر والوں کے درجات بلند فرمائیے، ان کے گناہوں کی بخشش فرما دیجیے، ان کو دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائیے۔
اے اللہ ہمارے گھر والوں کو علم اور عمل میں برکت دیجیے، دین کی سمجھ دیجیے، نیک کاموں کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ شیطان اور نفس کی مکاریوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ان کے دل اور زبان اور آنکھوں کو گناہوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ان کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیجیے، انبیاء، صحابہ، صحابیات، صالحین اور صالحات کے ساتھ ان کا حشر فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی رضا کی خاطر ہمیں ان سے دینی محبت ہے، ان کو ہدایت، عافیت، مغفرت اور جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے جھگڑے یا وقت کی بربادی یا فضول بیکار باتوں کی نحوست، اس سے ہمیں پاک کر دیجیے۔ اے اللہ پوری امت کے گھروں کو بے برکتی سے پاک فرما دیجیے، غصے کی نحوست سے پاک فرما دیجیے۔ اے اللہ شیطان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں بھڑکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اے اللہ شیطان کو ہمارے پاس سے بھگا دیجیے، ہمارے گھر والوں کے پاس سے دور کر دیجیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جو بہترین اخلاق والے لوگ ہوں، نیک شریف آپ نے پیدا فرمائے۔ اے اللہ انبیاء، صدیقین، صالحین، امہات المومنین، عالم، عالمات، اے اللہ ان سب کی اچھی باتوں کو ہمارے گھر والوں میں ڈال دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں بچیوں میں ڈال دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو شرم و حیا خوب بڑھا کر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کو نیکی اور تقوی کی بلندیوں پر پہنچا دیجیے، اخلاص اور خدمت کا جذبہ ان کے دلوں میں بھر دیجیے۔ اے اللہ ان کی زبانوں پر ذکر و تلاوت، تسبیحات، درود اور استغفار جاری فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں نیک باتیں اور اچھی نیتیں اور دعائیں جاری فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو خاندانوں اور محلوں میں دین پھیلانے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کے ہر عمل کو اپنی پسند کے مطابق کر دیجیے، نیکیوں کے پہاڑ بنا دیجیے۔ اے اللہ یہ دعائیں امت کے ہر بھائی و بہن کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں آج تک جتنا غصہ، لڑائی جھگڑا ہوا، اے اللہ ہم سب سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنی بدزبانی، غیبتیں، شکایتیں ہمارے گھر میں ہوئی ہیں، اے اللہ ہم سب سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ جتنی بے پردگی یا کوئی گناہ ہوا، اے اللہ سب سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے چہروں پر نور ڈال دیجیے، دلوں میں نیکی ڈال دیجیے۔ اے اللہ زبانوں کو میٹھا بنا دیجیے۔ اے اللہ حیا، اخلاص، تقوی اور تواضع، توکل عطا فرمائیے۔ اے اللہ بدگمانی اور شک اور عیب جوئی اور حسد اور جلن سے ہمیں پاک کر دیجیے۔ اے اللہ دنیا کا چھوٹا ہونا ہمیں سمجھا دیجیے۔ اے اللہ آخرت کا بڑا ہونا سمجھا دیجیے۔ اے اللہ آپ کی خوشی کے لیے ہمیں رشتہ داروں، پڑوسیوں، ملک والے، ساری امت اور ساری مخلوق سے دینی محبت ہے۔ اے اللہ ہر ایک کے لیے ہدایت اور کامیابی کے دروازے کھول دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک ہمارے دوست اور پڑوسی اور یہاں محلے میں رہتے تھے، جاوید سکندر صاحب کے والد صاحب کا انڈیا میں انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت خود عالم بھی تھے، مولانا سلیمان سکندر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے لیے دعا مغفرت کر دیجئے، سب لوگ مل کر دعا مانگیں، اور سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ ہمارے جن گھر میں حلقہ ہوتا ہے، ہماری بہن ہے، ان کے کزن، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کیجیے۔ اللہ پاک درود شریف، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، پھر دعا ہوگی۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے اللہ جن مرحومین کا انتقال ہوا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے، اے اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کے گھر والوں کو، سب لوگوں کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرمائیے، اے اللہ قبر کے سوال و آخرت کی سختیوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر آخرت میں ہر طرح کا راحت، آرام، چین، سکون نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کے پیچھے جو ان کے اسباب اور چیزیں، ان کے وصیت نامے، ان کی خواہشات، اے اللہ ان سب پہ شرعی طور سے، اسلامی طور سے عمل فرما دیجیے۔
یا اللہ مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ان کے لواحقین اور جو لوگ رہ گئے ان کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرمائیے، ان کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم